لیے اپنے بیٹے کو لگائے بیٹھے ہیں کسی طریقے سے مسلمان بیٹیوں کو گمراہ کیا جائے، ان کو اپنے مذہب سے ہٹا کر کے جو ہے ان کو دین سے خارج کر دیا جائے، مگر آج ہم لوگ اس بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ تمہیں معلوم ہے ابھی 4-5 سال کا ڈاٹا نکلا، کئے سال کا؟ 4-5 سال کا ڈاٹا نکلا، اور کورٹ کے اندر ابھی ریسرچ ہوا تو تقریباً حضرت 8 لاکھ مسلمان کی بیٹیاں مرتد ہو گئی، اللہ مرتد ہو گئی۔ مگر بھائی میری قوم، ہمیں تو بس مسجد سے مطلب کچھ نہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ مسلمان معلوم ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے، ہماری شان کا عالم تو وہ تھا، آج ہم مسلمان ہیں، آج مسلمان کے نام سے انسان اپنے آپ کو عجیب سے فیلنگ محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے میرے نبی کے دور میں صحابہ کرام کا جب وقت تھا، صحابہ کرام نے کیا تم نے جنگ بدر کے میدان کو نہیں پڑھا ہے؟ آؤ نہیں پڑھا، تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، زیادہ نہیں 313 تھے، مگر ہزاروں کی تعداد میں لشکر موجود تھا، مگر یاد رکھو وہ 313 کون سے تھے؟ یا نبی کے عاشق تھے، نبی کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، نبی کے غلام تھے، انہوں نے اپنے دل کے اندر ٹھانا تھا یار یا تو مر جائیں گے یا اپنی گردن کو کٹا دیا جائے گا، اگر اسلام پر آنچ آئے گی ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اگر اسلام کو مٹانے کی بات اگر ظالم کریں گے ہم اپنی جان دے کر کے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ یہ ان کی شانیں تھیں، مگر بھائی آج مسلمان نماز سے دور، آج مسلمان زکاة سے دور، آج مسلمان نہ جانے کس چیز سے دور، بس عیاشی فلم دکھواؤ اس سے ہال میں جا کر کے، بس چوراہے پر بیٹھ کر کے چغل خوری کراؤ، چوراہے پر جا کر کے اماموں کی بے عزتی عجیب و غریب معاملات کراؤ۔ میرے بھائی ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں، ہوش میں آؤ، ہوش میں۔ علماء کرام سے پوچھو حالات کیا ہیں؟ اگر تقریباً ایک انومان ہے نا حکومت کا کہ تقریباً 35 کروڑ مسلمان ہے ہندوستان کے اندر، کتنا 35 ہے، مگر میرا انومان یہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً 50 کے پاس پہنچ گیا ہوگا، 50 سے پار پہنچا ہے۔ مگر ہم لوگ اصل میں کچھ قومیں ہیں جو بار بار ریسرچ کرتی ہیں کہ یار کیا کیا جائے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، ایک ان لوگوں کا مشن ہے، پتا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی باقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے، جس سے ابھی میں آپ کو یہاں سکھاؤں کہ یار یہ کام ایسے کیا جاتا ہے۔ ایک جماعت ہے وہ کام کرتی ہے، پتا ہے کیسا؟ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، مسلمان کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ، باقاعدہ یہ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں، بیٹھنے کے بعد تنظیمیں ان لوگوں کی بڑے بڑے ہائی لیول پہ چلنے دینا، عجیب و غریب طریقے کے معاملات پیدا کر رہے لوگ، باقاعدہ بٹھالا مجمع اور سمجھا رہے کہ بھائی تمہارا نام کچھ بھی ہے مگر بتانا میرا نام محمد احمد ہے یا میرا نام رضوان ہے، اگر کوئی پوچھے کیسے ہو تو کہنا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، کوئی پوچھے کہ یہ اعلیٰ کام تمہارا ہو گیا تو کہنا ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوا نہیں مگر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یار اس طریقے کے حالات پیدا کر رہے ہیں، مگر جب ہماری کالج میں بیٹھیاں پڑھتی ہے، ہماری بہنیں جا کر کے کالج کے اندر جو پڑھائی جا کر کے کیا کرتی ہے، مگر ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جا کر کے کون سے کالج میں پڑھ رہی ہے، وہاں کے حالات کیا ہے، وہاں کا جائزہ ہم لوگ نہیں لیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سر پر ٹوٹ رہے ہیں اور ہم جا کر کے گڈھے میں گر رہے ہیں۔ اور بھائی جیسے حالات یہ ہیں، جیسے حالات ہیں، اگر ایسی حالات رہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنایا تو آنے والے تقریباً 20 سال آگے کی تصویر آپ ذہن گھما لیں، آپ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حالات یہ ہے تو کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ یار ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں تو اپنے کیریکٹر کو اچھا کریں، اپنی زندگی کو اچھا کریں۔ بڑا مبارک بات کہ
مستحق ہیں آپ حضرات کہ آپ نے ایک جلسے کو سجایا، سجانے کے بعد اپنی قوم کو پیغام دینے کے لیے علماء کرام کو مدعو کیا تاکہ علماء کرام آئیں اور ایک اہم پیغام ہماری قوم کو ملے تاکہ ہماری قوم آ کر کے سمجھے کہ یار آج یہ مذہب اسلام ہمارا ہے۔ تمہیں معلوم ہے جس مصطفیٰ جان رحمت کا تم کلمہ پڑھتے ہو، معلوم ہے کربلا کے میدان کے اندر تمہیں معلوم ہے اصل میں کیا ہے نا، ہم لوگوں کے پاس سے اگر تھوڑی سی رقم بھی اگر چلے جاتی ہے تو ہمارے دلوں میں تکلیف ہونے لگتی ہے، ہمارے دلوں میں تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اور کیا تم نے نہیں پڑھا اسی دین اسلام کی خاطر، مصطفیٰ جان رحمت کے اسی دین کی خاطر کربلا کے میدان کے اندر میرے آقا حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہی جملے کو لے کر کے کربلا کے میدان کے اندر میرا آقا حسین کبھی تو اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، کبھی تو اپنے بھانجوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کبھی تو اپنے قبیلے کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کس بات پر؟ اگر دین کی خاطر اگر بات آئے گی بچوں کو قربان کرنے کی تو کبھی تو حسین اپنے بیٹوں کو پیش کر دے گا، کبھی تو حسین اپنے بھانجوں کو پیش کر دے گا، کبھی تو حسین اپنے بھتیجوں کو پیش کر دے گا، مگر اگر بات آئے گی دین کی تو حسین اپنی جان دے کر کے منانا کے دین کی حفاظت کرے گا، نانا کے دین کی حفاظت کرے گا۔ ہم لوگ بھی اگر اپنا مشن چلانا شروع کر دے، ہم معلوم ہے کئی چیزوں سے بلا برباد ہے، کئی چیزیں ہیں۔ چچا خاموش ہو جائیں گے، سنیں میری بات کو، پوچھیں بعد میں بنا لینا۔ میں کیا بول رہا تھا؟ کئی چیزیں ہیں جو ہمیں برباد کرنے پر تلی ہیں۔ آپ بولنے بیچ میں نہیں، بنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، میں دماغ سے نہیں، میں تھوڑا سنبھل کر کے بولنے کی کوشش کیا کرتا، میں سوچا کچھ نہ کچھ پیغام آپ کے پاس تک پہنچ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، پیچھے والے کا حکم پی رہے ہیں، محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ برباد ہو چکے ہیں۔ مسلمان کئی چیزوں میں بڑا آگے نکل گیا، ایک شادی، ایک مکان، بس اگر حضرت ہم شادیوں کے اندر اگر اپنے خرچ کو کم کر دیں اور اس خرچ کو بچا کر کے اپنے بچوں کی تعلیم میں لگا دیں تو آج بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر حالات یہ ہیں کہ اگر پڑوسی نے دیے اسپلنڈر تو دوسرا دے رہا بلٹ، اس نے دیے بلٹ تو وہ دے رہا کار۔ حالات یہ ہیں۔ اگر آپ نے مانا مثال کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے، 4 بیٹے، منع نہیں کرتے ہم، کسی کو ڈاکٹر بنائیے گا، کسی کو انجینئر بنائیے گا، کسی کو IPS ادھیکاری بنائیے گا، اور ایک بچہ ہے تو اس کو عالم دین بھی بنائیے گا۔ اس لیے جب ہمارے بچے بڑی پوسٹ پر ہوں گے، جب ہمارے بچے ایجوکیشن کے قلم کو تھامے ہوئے ہوں گے تو کبھی ہماری جماعت کے علماء کرام جب حکومت طرح طرح کے معاملات بیان کرے گی تو بچوں کے ہاتھ میں ہمارے قلم کی طاقت موجود ہوگی۔ یہاں سے علماء کی جماعت ایک آواز بلند کرے گی، اے میرے بیٹے، جس کرسی کے اوپر تو بیٹھا ہے، جو قلم کی طاقت تیرے پاس موجود ہے، یار یہ چیز جو آ رہی ہے نا، یہ حکومت اس پہ قدم اٹھا رہی ہے، یہ تیرے دین کے خلاف ہے، تو وہیں بیٹھ کر کے ہمارا بیٹا قدم چلائے گا نہیں، یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، اس چیز کو ایجاد نہیں کیا جائے گا۔ تب ہم سمجھ رہے ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ایسا تو نہیں ہے باؤنسر نکل رہی ہے، سننے ہیں سب لوگ توجہ سے۔ آپ کے جلسے میں بڑی بڑی دور سے بھی لوگ آئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کالے سفید کرتے میں یہ ٹوپی لگا ہوئے کالی، یہ آل انڈیا FCC گروپ کمیٹی کے ممبران ہیں الحمدللہ۔
اور عظیم بھائی آپ بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ لوگ بہت بڑے مشن سے کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ان کا ایک مشن ہے شریف بھائی, اور وہ مشن الحمدللہ میں نے ہی ان کو دیا ہے. بہت بڑے لیول سے انشاءاللہ کام کرنے کی پلانیں گے, اس لیے تاکہ ہماری امت مسلمہ جن چیزوں سے غافل ہو رہی ہے, جیسے مثال کے اعتبار سے آج دیکھیں دور حاضر کے اندر مسلمانوں کی کالج رہی ہے, مدارسوں کے حال اتنے خراب ہے. اگر کسی کے پاس کوئی مولوی اگر چلا جائے کہ 1000 روپے کی رسید کٹا لے, تو ہماری قوم کا جوان اور بوڑھا کیا ایسا منہ بنا لیتا ہے جیسے موت کا فرشتہ سامنے آ گیا. حالات یہ ہیں, جیسے مثال میں نے بتائی آپ کو کہ تقریباً 50 کروڑ کی آبادی مسلمان کی, اگر تم لوگ ایک ایک روپیہ اگر اکٹھا کریں سارے مسلمان, تو کتنے کروڑ ہو گئے؟ 50 کروڑ ہو گیا نہیں ہو گئے؟ اب بتاؤ 50 کروڑ کے اندر تم کتنے کالج کھول سکتے ہو اپنے, اور نہ جانے کتنے مدرسوں کو کھول سکتے ہیں, مگر نہیں کر سکتے آپ. ہر انسان اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو بڑی دولت عطا فرمائی ہے. مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتا. اگر سارے مسلمان زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں, آج ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو رہی ہیں نا غیر کے کالجوں میں جا کر کے, وہ تو اپنے حساب سے سارے معاملات لیں گے نا. اگر صحیح معنی کے اندر جٹوا کے لوگ زکوٰۃ نکال کر کے ایک جگہ اکٹھا کریں, حضرت میں اپنا انومان بتا رہا ہوں, اگر جٹوا کے لوگ ایک جگہ اپنی زکوٰۃ نکال کر کے ایمانداری کے ساتھ اگر رکھ دیں اور جمع کر لیں, اور اس چیز سے چاہے اپنا کالج تیار کر دیں یا کوئی مدرسہ تیار کر دیں, تو یقیناً یہ آپ کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے. ایمانداری کے ساتھ. مگر بھائی زکوٰۃ اگر ہے اس پہ 10,000 کی تو نکالا پڑا ہے جوڑ توڑ کر کے 3,000 کی, فطرہ بھی نہیں نکالنا. بتائیے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو میرے بھائی حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. سمجھ میں آئی یہ دین میرے نبی کا ہے, یعنی تو حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. اتنا پرفتن دور ہے, آپ دیکھیں ہر چیز کے ذریعے. میری طرف کو دیکھئے گا, نور الدین منظر تشریف لا رہے ہیں, اللہ برکت فرمائے. حالات اتنے خراب ہیں, تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام نور الدین منظر صاحب قبلہ, اللہ برکت فرمائے, تشریف لائے. بہت بڑے شاعر کا نام ہے نور الدین منظر, اللہ رب العزت بے پناہ برکتوں کے نزول فرمائے. طاہر بھائی بیٹھ جائیے, ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہمارے طاہر بھائی, اللہ سلامت رکھے. آپ نے اور آپ کی کمیٹی نے بہت اچھا پیغام آج جٹوا کے سرزمین کے لوگوں کو دیا ہے, اس لیے کیونکہ ان کا مشن بھی یہی تھا کہ یار قصہ کرانے کے بعد اپنی قوم کو کوئی ایسا پیغام پہنچ جائے, اپنی قوم کے پاس کوئی ایسا پیغام پہنچ جائے تاکہ یاد رکھے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے اندر بیڑا پار ہو جائے. آخرت کے اندر بیڑا پار ہو جائے. تو کبھی بھی یاد رکھنا میرے دوستو, آج یہ بربادی کے لچ میرے گھر کے سامنے اور آپ کے گھر کے سامنے جو آ رہے ہیں نا, یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں. بیکار ہے کسی کو دوست دینا کہ وہ ایسا کر رہا ہے, وہ تمہارے اسلام کو گالی دے رہا ہے, بے وجہ تمہاری خرافات. بھائی پہلے اپنے گلیمان کھولو اور جھانک کر کے دیکھو کہ تم کتنے کلل کیا کرتے, اور ہمارے اندر کتنا حسد, کتنا بغض, کتنا کینہ بھرا ہوا ہے. پہلے آخر میں تصور میں جا کر کے دیکھو. اگر کاش میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں, ہم لوگ دوسروں پہ تو انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. میں کہتا ہوں یار فلاں تو بعد میں کہو, پہلے اگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے یہ پہچاننا شروع کر دو یار میرے اندر اتنی خامیاں ہیں, آج سے میں اپنی تمام خامیوں کو سدھارنا شروع کر دوں گا. اگر ہم نے سب سے پہلے اپنی خامیوں کو سدھارنا شروع کر دیا, اور ہر مسلمان یہی سوچے کہ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا, ہر انسان نے اپنے ذہن کے اندر یہی بات کو ڈالنا شروع کر دیا, تو یقیناً مسجدیں بھی بھرتی نظر آئے گی, ممبر بھی ممبروں پر بھی رونق نظر آئے گی. اور جو لوگ تمہیں مٹانے کی بات کر رہے ہیں, جو لوگ اسلام کو ڈھانے کی بات کر رہے ہیں, جو لوگ اسلام کے درخت کی شاخوں کو چھاٹنے کی بات کر رہے ہیں, وہ یاد رکھو خود تو مٹ جائیں گے مگر اسلام کو مٹا نہ پائیں گے. اسلام تو کل بھی زندہ تھا, اسلام تو آج بھی زندہ ہے,
اور اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور معلوم ہے ایک بات آپ کو اور بتاؤں، شاید آپ کی نالج کے اندر ہوگا، ایک بارشپ آپ تو سب لوگ چلاتے ہیں، نیوز سب لوگ دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے ایک نیوز آئی تھی، امریکہ کا ایک بہت بڑا سائنسدان، بہت بڑا ڈاکٹر میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام میں داخل ہوا تھا، کیوں؟ اس کی وجہ معلوم ہے کیا تھی؟ اب کوئی ایسے حالات کے اندر اسلام میں داخل ہو، آپ جانتے ہیں میڈیا کا عالم کیا ہے، حضرت میڈیا پہنچ گئی۔ جب میڈیا پہنچی، بتاؤ ڈاکٹر صاحب کیوں اسلام میں داخل ہوئے، کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ اسلام میں داخل ہو گئے، بتائیے تو صحیح۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا تمہارا یہی معاملہ رہتا ہے، بس ایک راز ہے اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں نے اسلام، مذہب اسلام کو جو ہے، مذہب اسلام کے اندر میں داخل ہو چکا ہوں، مصطفیٰ کا عاشق اور غلام بن چکا ہوں۔ مگر میڈیا نے کہا نہیں، دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ اسلام میں داخل کیوں ہو گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہا دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ نے اسلام کو قبول کیوں کیا۔ تو پتا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کہا مجھے ایک بات بڑا اچھی لگی ہے مذہب اسلام، ایک بات بہت اچھی لگی ہے مذہب اسلام میں۔ میڈیا نے کہا وہ کون سی؟ کہا وہ میں نے دیکھا یار طائف کا میدان تھا، مصطفیٰ جان رحمت مسلمانوں کا پیغمبر موجود تھا۔ جب مسلمانوں کا پیغمبر جب طائف کے میدان کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے، پیغمبر اسلام کہہ رہے تھے اے لوگوں تم تمام چیزوں کو پوجا کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، خدا وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا فرمایا ہے، خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیا کرتا ہے، خدا وہ ہے جو انسان کو موت بھی دیا کرتا ہے۔ اس وحدہ لا شریک کو مانو، میرا کلمہ پڑھو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ظالموں نے مسلمانوں کے پیغمبر کے اوپر پتھروں کو برسانا شروع کر دیا۔ اللہ کا پتھر مارنا شروع کر دیے۔ میں کہتا ہوں بھائی ہم لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، بڑا کہتے ہیں یار مصطفیٰ کے نام پر اپنی گردن کو کٹا دیں گے، مصطفیٰ کے نام پر خود کو لٹا دیں گے۔ میں کہتا ہوں یار مسلمان تمہیں کچھ حیا بھی نہیں آتی جو مسلمان اذان کی آواز سن کر کے مسجد کے دروازے تک نہیں جا سکتا؟ کیا یار مسلمان وہ نبی کے نام پر اپنی گردن کٹا سکتا ہے؟ نہیں یار مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بتاؤ نماز جو پڑھتا ہے وہ میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس کا الٹا دیکھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا؟ بتاؤ کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا یار نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم نماز پڑھتے ہو میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تم جھوٹ بولتے ہوگے کیا میرے نبی کی جگر کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ تم غیبت کرتے ہو۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، آج مسلمان غیبت میں سب سے آگے نظر آتا ہے، چغل خوری میں سب سے آگے نظر آتا ہے، گالیوں میں سب سے آگے نظر آتا ہے، اماموں کی عزت کا جنازہ نکالنے میں سب سے آگے نظر آتا ہے، نمازوں کو ترک کرنے میں میرا جوان سب سے آگے نظر آتا ہے۔ کہ یار تم نے نہیں دیکھا طائف کا میدان ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان تو دیکھو، یہ کسی اور کے جملے نہیں ہے، یہ امریکہ کا سائنسدان ڈاکٹر کہتا ہے یار میں نے دیکھا، میں نے اس چیپٹر کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا طائف کے میدان کے اندر مسلمانوں کا پیغمبر موجود ہے، یہ ظالم مسلمانوں کے پیغمبر کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پیغمبر میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے، نکلنے کے بعد سرکار کی نالین میں بے بس ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یار ابھی میرے بھائی کو کوئی باہر آ کر کے مارے میرے جگر کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ابھی آپ کا بیٹا باہر نکلے، نکلنے کے بعد کوئی دو چار ریپٹ مار دے آپ کے جگر کو کتنی
کتنی تکلیف ہوگی، پورا خاندان باہر نکل کر کے آ جائے گا، یار میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے، میرے بھانجے کو کس نے مارا ہے، میرے بیٹے پر کس کی جرات، کس نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ مگر یار ذرا سوچو تو صحیح، طائف کے میدان میں کوئی اور نہیں ہے، مسلمانوں کا پیغمبر موجود ہے، وہ نبی موجود ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھا کرتے ہو، وہ پیغمبر موجود ہے، جس نبی کے صدقے میں تمہیں زندگی ملی ہے، وہ نبی موجود ہے، جس نبی کے صدقے میں تمہیں کلمہ طیبہ جیسی حسین دولت نصیب ہوئی ہے۔ میرا نبی موجود ہے، ظالم پتھر مار رہے ہیں، میرے نبی کے داہنے پاؤں پر پتھر لگتے، میرا نبی داہنا پاؤں بچھا لیا کرتے، اور میرے نبی کے کبھی بائیں پاؤں پر جو ہے پتھر لگا کرتے، میرے سرکار بایاں پاؤں بچھا لیا کرتے۔ جب ظالموں نے پتھر مارے، میرے نبی کے جسم سے مبارک سے خون نکلا، میرے سرکار دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے صحابہ کرام نے دیکھا، میرے نبی کے صحابہ نے دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا آقا آپ ان ظالموں کے لیے بددعا کیوں نہیں کر دیتے، بددعا کر دیجئے۔ اچانک میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، اٹھنے کے بعد میرے آقا نے لب مبارک کو جنبش دی، میرے آقا نے اپنے لب مبارک کو ہلایا، ہلانے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، اے مالک و مولا یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے سرکار نے اتنے جملوں کو بولا، اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، صحابہ کرام نے سوال کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عریضہ پیش کیا، سرکار آپ نے ان کے لیے بددعا کیوں نہیں کی؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یار میں ان کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا، بلکہ میں تو ساری کائنات کے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لایا ہوں، رحمت بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ تو یاد رکھو جب میرے آقا نے اتنے جملوں کو بولا، بولنے کے بعد جو ڈاکٹر تھا کہا بس میں نے اتنے جملوں کو سنا، سننے کے بعد میں نے چیپٹر کو پڑھا اور مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، کہا بس اتنی سی بات پر، تو کہا یاد رکھو بس یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ارے جو مسلمانوں کا پیغمبر اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد اپنے محبت کرنے والوں کی اتنی محبت کیا کرتا ہے، اپنے دشمنوں کے لیے بددعا نہیں کرتا، ذرا سوچو تو صحیح، اتنا خیال کیا کرتا ہے، جب دنیا کے اندر اتنا پیار کیا کرتا ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن بھی اتنا پیار فرمائے گا، قیامت کے دن بھی اتنا پیار فرمائے گا، یہ وہ پیغمبر ہے۔ یاد رکھو ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ ہاں مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کرتے ہیں، اے لوگوں میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم اور آپ اپنا کریکٹر اچھا کر لیں، اخلاق اچھا کر لیں، زندگی اچھی کر لیں، تو یقین جانیے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ تمہارا بھی چہرہ دیکھ کر کے داخل اسلام ہو جائے گا۔ ایک دیوانہ تھا، ایک دیوانہ تھا، شہر بریلی میں رہتا تھا، جس کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، سبحان وہ ایسا سرکار کا دیوانہ جس گلی سے گزر جایا کرتا تھا غیر مسلم بھی آ کر کے قدموں میں گر جایا کرتے تھے، یہی بولا کرتے تھے ارے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے جب آقا رضا کا جب یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے عالم کا ہوگا، جب اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا مقام یہ ہے تو پھر ان کے پیغمبر کی الفت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ تھے دیوانے، یہ تھے عاشق رسول۔ مگر میرے بھائی کہنے کا تمام تقریروں کا رجحان یہی ہوتا ہے کہ بہت برباد ہو گئے، بہت کنگال ہو گئے، بس اب خود کو پہچان لیجئے گا، خود کو پہچانیے گا۔ وہ زمانے نکل گئے جب صحابہ کرام نے تلواروں سے میدان فتح کیے تھے۔ اگر چاہتے ہو تم کہ آج بھی دنیا تمہیں یاد رکھے، اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک کے لیے تمہاری تاریخ جو ہے تاریخ سب پہلے صفوں پر آ جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں یاد رکھے تو آج بھی ایجوکیشن سے اپنے بچوں کو جوڑیے گا۔ جب ہمارے بچے ایجوکیشن کو اچھی طریقے سے اپنائیں گے، اپنے سینوں کو اچھی طریقے سے کھولنے کے بعد کبھی دین کی تعلیم حاصل کریں گے، دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب میدان میں آئیں گے تو یقین جانیے گا پھر میدان
کسی اور کا نہیں بلکہ تمہارے حوالے کر دیا۔ تو مشن کیا ہے؟ میں نے جو اہم توفیق میرا تھا کہ اللہ نے اگر آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنائیے گا، ایک کو انجینئر بنائیے گا، ایک کو پروفیسر بنا دیجیے گا، اور ایک جو بچے اس کو عالم دین بنا دیجیے گا، اگر ہم اسی طریقے سے دیکھیے گا، اکثر علماء کرام ہمارا رشید کا نعرہ بھی آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آدھی روٹی بھی نہیں، آدھی سے آدھی کھائیں گے مگر الحمدللہ بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تو سب لوگ بچوں کی ایجوکیشن تعلیم پر توجہ دلائیے گا۔ یعنی اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں کو عالمہ فاضلہ بنائیے گا، اور مدرسوں کو اتنی صاف سے ڈیل کیجیے گا۔ مدرسوں کو اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہماری بچیاں ادر کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے، اگر ہم چاہیں اپنی محنتوں کے ساتھ تو ہم اپنے مدارسوں کو اتنا کامیاب بنا سکتے ہیں۔ جو ہماری بیٹیاں کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہ ہماری جو ہے بیٹیاں اپنے مدرسوں کے اندر بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں اگر ہم متحد ہو کر کے چلے۔ شاعر نے بہت پہلے اچھے انداز میں کہا تھا، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ کی ہاتھ سے زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ خود کو پہچاننے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے خود کو پہچاننا شروع نہیں کیا تو یاد رکھو سارے معاملات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا کرتے ہیں۔ کمیٹی والوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو سجایا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا پاک پروردگار عالم اس کمیٹی کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے، اور ہمارے اہل جٹوا کو مولا تعالیٰ خوب بے نعمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں جو بھی خامیاں ہوئی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے مولا تمام خطاؤں کو درگزر فرما، اور سب سے پہلے عمران رضوی گنہگار کو، خطاکار کو، مکار کو، ابدار کو مولا عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد تمامی بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محبت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔